ہم ساری زندگی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ شروع میں اسکول کالجز میں اچھے گریڈز کے لیے، پھر اچھی نوکری کے لیے، کاروبار میں منافع کے لیے، شادی کے لیے محنت، بچوں کے لیے محنت، حتیٰ کہ ساری زندگی ہماری ان دنیاوی چیزوں کو پانے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہم اس دنیا کو اپنا ابدی گھر سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے، بلکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت و راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ باوجود اس کے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم اپنے باس کے بلانے پر تو فوراً چلے جاتے ہیں، شام کو دوستوں کے ساتھ مشغول بھی رہتے ہیں، لیکن دن میں 5 بار اللہ کے بلانے پر بھی ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ شیطان نے ہمیں اللہ کی یاد سے اس قدر غافل کر دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ رزق تنگ نہیں کرتے، بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ قرآن میں کچھ جہنم والوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، انہیں دنیاوی کاموں کی کثرت اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم رہو گے۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوا، اور صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ نماز پڑھ لیا کریں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے۔ یاد رکھیں ہم قیامت کے روز اچھی نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں لائیں گے۔ جب ہم اپنی دنیاوی کام نہیں چھوڑتے تو نماز کیوں؟ نماز تو وہ شکر ہے جو ہم اللہ کی نعمتوں کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے نماز پڑھنے کی توفیق اور سکون عطا فرمائے۔